ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے. جبرائیل کو پکار سکتے ہیں جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دے؟ وہ عالم غیب کی شے ہے. کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں. اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کرتے. اس ضمن میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے. میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں. اتنی عظیم شخصیت. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے. میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے. لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہو. ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو. حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا، یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگتا ہے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے کہ تاگوار گزرتا ہے. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے. رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے. ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگے قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے. اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود پرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی دے. راہ دکھلائے کسے، رہنم منزل ہی نہیں، نہ کسے دکھا. اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں. اور دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ. وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون. وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے. پکارو اسی کو، مانگو اسی سے. اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں. مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط. اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائدل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے. تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت والقانتین والقانتات. یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے،
لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا. یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل. وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کے سامنے پچھ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ جائز. حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گرتے. بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی. سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم. حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو. ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا. عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں. یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ اٹھ کر وہ سلام ہو رہے. یہ مشرکانہ فعل ہے جو اولیاء دربار میں بھی تھا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں. دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سہائی کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا. رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے. لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں، وہ عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے. تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں. رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا. بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا اس کو خبردار. دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا. اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا، بڑے مولوی، درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا تھا. اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے. اب 1000 سال ہو گیا محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی. یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے. وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے. اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں. وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات. لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے. دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو. خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لے، مہادیو کہہ لے، جو چاہے کہہ لے، اللہ کہہ لے، رام کہہ لے، قُلِ اللَّهُ الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے. یہ فلسفہ تھا بہت گہرا. وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت، اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہے سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آ گیا. دین محمدی ختم. 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا. اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ
اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے. اب دیکھیے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا. وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماؤست بن گئی تھی. ہماؤست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہماؤست میں کائنات حقیقی ہے، خدا اس میں حل ہو چکا ہے، اس کے اندر ظاہر ہو گیا. اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا، اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت. لیکن یہ ختم ہو رہا تھا. اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کھڑا کیا. شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروقی تھے. شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے. رگ فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صلی میری فاروقی رگ پڑکتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا. بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج. اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے، وحدت ادیان کے. اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی. بہرحال سجدہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی شرک فی الاطاعت. انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت. بدترین شرک اس دور، عظیم ترین شرک. اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں. اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، قیس عبد الدینار و عبد الدرہم. وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی. لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں. پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارتا. پھر شرک فی المراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے. یہ ذل والخضوع کی، کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل. اب آخری ہے اس میں اخلاص. اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. وہ عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک، یہ شرک خفی کہلاتا ہے. مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر دیا. جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر چکا. قد اشرکا، یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو، فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے. کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرک. اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے. فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا. یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہوگی. یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی. اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں ہے جو امتحان میں ماری جاتی ہے، کہیں وہ آپ سمجھ میں رکھ ذہن میں لے آئیں. نقل سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے. یہ نقل ہے، یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ. یہ تو منقول ہوا. پھر حضور سے یہ منقول ہوا، صحابہ کرام کو پہنچ کے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ کے. نقل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے. منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے، لیکن بنا تو نقل سے ہے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے. اب ایک طرف نقل ہے وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے. حدیث حضور کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی یا سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا وہ اختب تابعین تک. تو ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل. آپ کی لاجک ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ بچار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ پرکھتے ہیں. تو تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشمکش اور کشاکش جو ہے یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب، جس کے نتیجے میں علم الکلام پیدا ہوا. چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے. علم الکلام نام ہی اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے،
کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں، تو اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کے، کچھ لوگ عقل کو اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو معتزلہ وہ ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع، وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہیں ان کا منکر ہیں۔ وہ میں تفصیل جو کون سی شفاعت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اہل سنت اب درمیان میں ہے، اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت حق ہے، ہوگی۔ اس میں قرآن مجید کا بھی یہ اللہ 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، گنوا دیا ہے کہ جہاں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کہ کوئی شفاعت نہیں، وہاں یہ ایکسیپشنز موجود ہیں قرآن مجید، شرطیں یہ ہیں شرطیں وہ ہیں، لیکن اس کا ڈینائل تو نہیں، اس کا کیٹیگوریکل نفی تو نہیں۔ اور یہ کہ احادیث میں جو اس کی تفاصیل پھر آتی ہیں وہ تو پھر بہت ہی نمایاں ہے۔ یہ اب کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایک شفاعت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عوام الناس میں جہلا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، عوام الناس کے اکتفا کر رہا ہوں، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ جہلا، اور ہماری عظیم اکثریت جہلا پر مشتمل، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، اس لیے کہ وہ عربی اگر نہیں جانتے اور قرآن اور سنت تک اور حدیث تک براہ راست اگر رسائی نہیں ہے تو جاہل ہے، دین سے بھی جاہل ہے۔ دنیا کے عالم ہے، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، فزکس میں کی ہے، کمپیوٹر سائنس میں کر لی ہے، کسی اور میں کر لی ہے، ایم بی اے کر لیا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، جو بھی ہے کر لیا آپ نے، لیکن یہ کہ ادھر سے تو جاہل ہیں۔ ان جہلا میں سب سے زیادہ جو تصور گمراہ کل پیدا ہوا ہے وہ حضور کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کے تصور یہ ہے کہ حضور تو اپنی پوری امت کو بس شفاعت کر کے اور اللہ کے ہاں عذاب سے اور پکڑ سے اور حساب سے بچا لیں گے۔ جو کبریٰ کا لفظ آ گیا، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، لیکن احادیث کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ شفاعت کیا ہے۔ عجیب ہے بات، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، آسمان سے زمین پر آ جائیں۔ اس شفاعت کبریٰ کا جو اصل محل ہے وہ 2 چیزیں ہیں جو قرآن جو احادیث نبیہ سے ثابت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ قیامت کا دن جو بڑا سخت ہوگا، بڑا بھاری ہوگا، وہ دن کتنا سخت اور کتنا بھاری ہوگا۔ سورہ مزمل میں فرمایا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، اس کی سختیاں، اس کی صعوبتیں بچوں کو بوڑھا کر دیں۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا، آسمان اس دن سے گویا کہ پھٹا پڑ رہا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو کہیں پر کسی جگہ پر ہو اور اس کے بوجھ سے وہ شے پھٹی جا رہی، وہ قیامت کا دن جو ہے گویا کہ آسمانوں میں ثقلت فی السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کے اندر موجود ہے، وہ قیامت ان بلٹ ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھٹنے کو ہے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یجعل الولدان شیبا۔ اسی کو سورہ مدثر، میں نے صرف یہ 2 صورتیں جو ایک جوڑے کی ہیں انہی کے حوالے اس وقت دے رہا ہوں۔ ذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر فاذا نقر فی الناقور فذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، بڑا سخت اور بڑا بھاری دن ہوگا۔ اب اس کی تفاصیل آتی ہیں، وہ جو آپ نے روایات میں سنا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سخت گرمی ہوگی، اور سخت جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے اوپر جو ابتلا کا وقت ہوگا، اور ابھی ہیئرنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ یہ ججمنٹ کا ہے نا، یوم الدین ہے، جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، کھڑے ہیں انسان، فوج در فوج کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، ججمنٹ شروع نہیں ہو رہی، ہیئرنگ شروع نہیں۔ اس سختی میں لوگ آئیں گے کہ سفارش کیجئے کہ معاملہ جلدی شروع ہو جائے۔ آدم کے پاس آئیں گے، آپ ابو الآدم ہیں، آپ تمام انسانوں کے، یا آپ والد ہیں، ابو الانسان تھے، آپ ہمارے لیے سفارش کی۔ وہ انکار کریں گے، نہیں میرا یہ مقام نہیں۔ اس طرح تمام انبیاء کا ایک ایک کر کے، اور اس کے بارے میں جو آپ سنا ہوگا بارہا روایات، نفسی نفسی، ہر ایک یہ کہے گا کہ مجھے تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، میں کیا سفارش کروں۔ حضرت عیسیٰ تک بات یہاں آ جائے گی کہ نفسی نفسی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ چنانچہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فیقولون، اب وہ لوگ کہیں گے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول، تمام انبیاء پر مہر، تمام انبیاء کے خاتم، اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ آپ کی ساری خطائیں معاف، کوئی خطا اگر ہے بھی سب معاف، جو بھی پچھلی اور اگلی ہیں۔ لہذا آپ ہمت کیجئے، اشفع لنا الی ربک الا تری
آپ دیکھ نہیں رہے؟ کوئی شفاعت کیجیے ہماری، آپ دیکھ نہیں رہے؟ ما نحن فیہ الا تری ما قد بلغنا، آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے کیا حالت ہو گئی ہے، ہم کس حال میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کس مشقت میں ہیں۔ فانطلقوا، تو حضور فرماتے پھر میں چلوں گا، فآتی تحت العرش، میں عرش خداوندی کے نیچے کھڑا ہو جاؤں، فاقع ساجدا لربی، پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، وہ بات نہیں ہے کہ کوئی زور ہے، کوئی تحکم ہے، وہ جو آپ کے ہاں ہے مشہور، خدا جلو پکڑے چھڑا لے، محمد محمد سے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب وہ جو تصورات ہیں وہ بالکل کوئی اور تصویر ہے جو دنوں میں بیٹھی ہوئی، کوئی اور نقشہ ہے۔ حدیث پہ شفاعت کا جہاں اس بات ہو رہا ہے وہاں سمجھیے کہ وہ کیا ہے، نقشہ کیا ہے۔ فانطلقوا، میں چلوں گا، آگے بڑھوں گا، فآتی تحت عرش خداوندی کے بالکل نیچے پہنچ جاؤں گا، فاقع ساجدا لربی، اور پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ثم يفتح الله علی ويلهمني من محامده وحسن الثناء علیہ شیء لم يفتح لأحد قبلی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر کھولے گا اپنے حمد اور ثنا کے بعد ایسے امور کہ جو اس سے پہلے اس نے کسی پر نہیں کھولے۔ میں نے یہ 50s میں یہ روایت سنی تھی ایک مرتبہ، ذرا مختلف الفاظ میں مجھے یاد آ گئے، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عجیب، یوں سمجھیے کہ ایک کمبینیشن عجیب تھا ان کی شخصیت میں، ایک طرف تو اہل حدیث، دوسری طرف صوفی، یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہیں۔ اہل حدیث عام طور پر تصوف کے دشمن، لیکن یہ کہ ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں جمع تھیں۔ تو انہوں نے ایک خطبہ جمعہ میں منٹگومری میں یہ واقعہ بیان کیا، تو آیا کہ کچھ روز میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا۔ وہ کوئی دوسری روایت ہے کہ قیامت کے دن لواء الحمد بیدی، اللہ کے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے اپنے بعض دروس میں اس کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے کہ حمد انسان کرتا ہے اپنی معرفت اور انڈرسٹینڈنگ کی مناسبت سے۔ آپ نے کسی شے میں کوئی حسن دیکھا، اس کے کچھ پہلو آپ پر نمایاں ہو گئے کہ اس میں یہ محاسن ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپریسیشن ہے۔ جتنی اپریسیشن ہے اتنا ہی تو بیان کر سکیں گے نا۔ اس کے بعد پہلو ہیں جو ابھی آپ کو پر واضح نہیں ہوئے، آپ کے اندر اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، فرض کیجئے، تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ تو جہاں بھی آپ تعریف کریں گے، حمد کریں گے، مدح کریں گے، توصیف کریں گے، تحسین کریں گے، یہ لمیٹڈ ہوگی آپ کی اپنی قوت ادراک پر۔ آپ نے کتنا کچھ سمجھا، کتنا انکشاف آپ پر ہوا۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میرا مطالعہ کہہ لیجئے بہت محدود ہے، لیکن بہرحال میرے علم کی حد تک کسی دوسرے انسان پر قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور وہ انکشاف میں نے نہیں پایا۔ بڑے سے بڑے عالم، یہ انکشاف ہے، یہ اپریسیشن، ایک بہت بڑا فلسفی ہی اپریشیٹ کر سکے گا کہ قرآن کی اس آیت میں کس قدر بڑا فلسفہ ہے۔ آپ آدمی کو کیا پتا کیا اس پر لکھا ہوا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اقبال ہی نے سمجھا کہ اسی سے کہتا ہے کہ میرا پورا فلسفہ خود ہی جو ہے وہ اس ایک آیت سے مستنبت ہے۔ جس کو فلسفہ وجود کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں کہ وجود کا مسئلہ کیا ہے، اسے کیا پتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں کیا سمندر ہے معرفت کا کہ جو مزبر ہے۔ تو انکشاف اس عظمت قرآن کا اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی وسعت علم، اپنے ذہن کا جو یہ ظرف ہے وہ کتنا گہرا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس میں کتنی کچھ سمائی ہو سکتی ہے، اسی کے اعتبار سے ہوتا۔ تو اس حوالے سے حضور فرماتے اس روز جو میں حمد اللہ کی ایک بیان کر وہ آج نہیں کر سکتا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، اس کا جو مجھ پر انکشاف ہوگا اس دن، وہ آج مجھ پر نہیں ہے۔ حالانکہ آج بھی جتنا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضور کی اس حیات دنیاوی کے دوران میں بھی جو تصور تھا وہ بھی ہمارے لیے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارے تصور سے تو وہ بھی تو، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خود میں بھی آج وہ ادراک اور شعور جو ہے مجھے حاصل نہیں جو اس وقت مجھے عطا کیا جائے گا۔ اور یہاں اس حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی پورے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے، ثم یفتح اللہ علی ویلہمنی، پھر اللہ مجھے الہام فرمائے گا۔ اب دیکھیے بہت اہم لفظ آیا یہاں پہ الہام کا، اور یہ میری بحث میں ابھی آئے گا بڑی اہمیت کے ساتھ۔ اسی سے گرہ کھلتی ہے شفاعت کی ایک اہم اور ایک بڑے ہی غامض مسئلے کی۔ الہام اللہ فرمائے گا مجھے اپنے حمد کی محامد، وہ چیزیں، وہ اوصاف، وہ چیزیں، وہ ایٹریبیوٹس کہ جن پر حمد کی جائے، قابل حمد جو اللہ کی ذات کے پہلو ہیں، وہ اس دن جو مجھے اللہ الہام کرے گا وہ ہوں گے کہ جو کسی پر اس نے نہیں کھولے۔ فتح، کھولنا، واضح کرنا، عام کرنا۔
اس لیے مجھے ایک اور دعا یاد آ گئی جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے اختتام پر ایک دعا ہے جو کئی دعائیں جو ہیں ذرا تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ کتابوں میں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، میں نے جمع کیا، بہت بڑا خزانہ ہے، معرفت رب کا بہت بڑا خزانہ، مقام عبدیت کا بہت بڑا مظہر۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ذرا اندازہ کیجئے عبدیت کا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل فرماتی، کوئی شک ہے ہی نہیں تیرے عدل میں۔ اب اس کے بعد سوال ہے، یہ حمد کرنے کے بعد سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم نصیبی ہے ان کی جنہوں نے میرا وہ کتابچہ پڑھا اور یہ دعا یاد کی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یہ ساری حمد تحمید ہے، یہ ساری تواضع، یہ عاجزی، یہ ان کے ساری تمہید ہے کس بات؟ اسألوک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے، جو تیرے اسماء ہے، میں انہی کے حوالے سے پکار سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا کہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کو جب بھی پکارنا ہو اللہ کے ناموں کے حوالے سے پکارو، اے اللہ تیرا جو بھی نام ہے میں اس کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا۔ اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا، خود اپنے لیے وہ نام اختیار کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو کبھی سکھایا، او استأثرت بہ فی مکنون العلم عندک، اور اے اللہ وہ نام بھی جو تو نے ابھی اپنے پاس خزانہ غیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں میں اس کا بھی واسطہ ہے، یعنی تیرے وہ نام بھی ہے جو تو نے کسی کو ابھی تک نہیں بتایا۔ یہ محمد رسول اللہ کی دعا ہے۔ اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ، جسے تو نے محبوب بنا کر اپنے پاس ہی چھپا کر رکھا ہوا، تیرا وہ نام بھی ہے۔ او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، غیب کا جو چھپا ہوا خزانہ ہے جو خاص تیرے پاس ہے، اور تو نے وہ نام ابھی اپنے ہی پاس اسی خزانے میں رکھا ہوا چھپا کر، میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، مانگا کیا ہے؟ دولت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، کیا مانگا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم اور رنج کا مداوا بنا دے، وذہاب ہمی بغمی، اور میرے ہموم اور تفکرات کا مداوا بنا اس قرآن۔ یہ دعا مجھے کیوں یاد آ گئی؟ اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، اے اللہ تیرے وہ نام بھی جو تو نے ابھی اپنے پاس چھپا کر رکھے ہوئے ہیں خزانہ غیب میں ان کا بھی واسطہ دے رہا ہوں۔ حضور فرماتے اس روز وہ خزانہ غیب بھی مجھ پر کھول دیا جائے۔ فرمایا ثم یفتح اللہ علیہ ویلہمنی، پھر اللہ کھول دے گا مجھ پر اور الہام فرما دے گا مجھے، من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتحہ لأحد قط، وہ تمام خزانے جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولے ہوں گے وہ اس وقت مجھ پر کھول دیے جائیں گے۔ ثم یقال یا محمد، اب جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کہا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اب ذرا یہ بھی نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کہے گا، یقال، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، مراتب کا لحاظ اگر نہ ہو، ابن عربی کا وہ شعر جو میرے بعد دروس میں آیا ہوگا، اب یہ چیزیں پھر آ رہی ہیں، بار وہی آئے گی، بار بار آئے گی۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، چاہے سمائے دنیا پر آ جائے، پہلے آسمان پر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ ہر رات کے پچھلے گھڑیوں میں، جنہیں آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ 2 3 4 یہ سب سے چھوٹے ہیں نا، ان سے 1 2 3 4 12 کے بعد 1 پہ آ گئے نا، ایک دم اسمال آورز آف دی، یہ جو شروع کی صبح کی آف دی مارننگ، ان میں اللہ نزول جلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا، اور محمد رسول اللہ شب معراج میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، لیکن محمد ہے، اللہ اللہ ہے۔ الرب رب وَإِن تنزل، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، کتنا ہی نزول فرمائے، والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی رہے گا
چاہے کتنا ہی ترقی کر لے اور کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ. وہ حفظ مراتب یہاں پر نوٹ کیجئے. کہا جائے گا ثم یقال، پھر کہا جائے گا، کوئی کہنے والا کہے گا، کوئی پکارے گا. جیسے درباروں کے اندر ہوتے ہیں وہ اعلان کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں. ثم یقال یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع. اس وقت مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ. سجدے میں پڑے ہوئے، یہ ساری حمد و ثنا سجدے میں کر رہے ہیں. ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ. سل، اور مانگو، تو تمہیں عطا کیا جائے. واشفع، کرو جو سفارش کرنی ہے. تشفع تشفع، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. فارفع راسی فاقول، اس کے بعد میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا. یہاں تک کا پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا حدیث کے الفاظ میں. اب یہ شفاعتیں دو ہوں گی. جسے شفاعت کبریٰ کہا گیا وہ کیا ہوگی؟ جس کو کہا گیا ہے ہمارے ہاں وہ شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ اللہ تعالی کی طرف سے وہ جو تاخیر ہو رہی تھی حساب کتاب کی وہ ختم ہو جائے، حساب شروع ہو جائے. یہ ہے شفاعت کبریٰ. اور دوسری شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ کہا جائے گا کہ میں کہوں گا یا رب امتی امتی، پروردگار مجھے اپنی امت کی، پروردگار مجھے اپنی امت کی. فیقال یا محمد، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنت من امتک، اپنی امت میں سے جنت میں داخل کر دو. من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ، ان لوگوں کو جن کے ذمے کوئی حساب نہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے ذمے کوئی حساب نہیں؟ جنت کے داہنے دروازے سے ان لوگوں کو لے جاؤ، داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں. یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے. بعض احادیث میں تو 70,000 کا عدد آیا ہے. میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب. 70,000 جو ہے امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بغیر حساب کے داخل. وہ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. وہ تیری امت کے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص متوکل تھے اللہ پر، لہذا نہ تو وہ داغ لگواتے تھے، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرواتے تھے، نہ کوئی فال لیتے تھے. یہ تین اوصاف جو لوگ اپنے معاملے کو کلیتاً اللہ کے حوالے. اب جھاڑ پھونک ہو رہی ہے، ایک ہے دوا، علاج، ایک مناسب حد تک علاج کرنا سنت ہے. علاج کیجئے دوا کے ذریعے سے کیجئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ سے آ کر کسی نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں. قتل کی یہ شفاعت ہے اور یہ جائز ہے، ہونی چاہیے. اسی طرح کسی سے آپ نے کہا مجھے پانی پلا دو، یہ بالکل ٹھیک ہے. جو بھی ہمارے مادی قوانین ہیں، جو عالم مادی ہے، اس کے تحت کسی سے مدد مانگ لینا یہ قطع کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے. لیکن کسی روح کو پکارنا یا شیخ عبد القادر جیلانی میری یہ تکلیف رفع کر دے، یہ شرک ہو جائے. کسی فرشتے کو پکارنا یا جبرائیل میری اس وقت یہ مدد کر دے، یہ شرک ہو جائے. محمد کو پکارنا، علی کو پکارنا یا علی مدد، یہ کفر اور شرک ہو جائے. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ توکل کرنے والے وہ ہیں کہ جو یہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، کوئی فال وغیرہ نہیں لیتے. یہ بدشگونی ہو گئی، یہ بدفالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں سے مابرا ہو کر وہ صرف اللہ پر توکل کر. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. کسی جادوگر کا جادو مجھ پر اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. یہ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ ہی نے اپنے کلام میں نازل کرتی ہے معوذتین اور اس کو آپ ذریعہ بنائیں، یہ بالکل الگ بات ہے. لیکن کسی کا بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ از خود مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے، یہی تو شرک اور کفر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہذا یہ 70,000 جو ہوں گے یہ تعداد اس حدیث میں نہیں ہے اور نہ یہ وضاحت ہے، لیکن یہ کہ احادیث کو بھی جیسے قرآن مجید میں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑ کر اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. شفاعت کبریٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا کہ عوام میں نمل کیا تصور ہو گیا ہے. از روح احادیث صحیحہ صرف یہ 2 شفاعتیں ہیں جو محمد کو حاصل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاص ہیں آپ کی ذات کے ساتھ. اور وہ یہ ہیں کہ جب قیامت میں دیر ہو رہی ہوگی، ہیئرنگ میں سماعت شروع نہیں ہو رہی اور سختیوں میں ہوں گے اور شدائد میں ہوں گے، اس وقت آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو جائے. اور نمبر 2، آپ کو کہہ دیا جائے گا اپنی امت کے ان لوگوں کو لے کر فوراً ان لوگوں کو داخل کر دیجئے. ابھی یہ جو حساب کتاب ہونا ہے یہ بھی نہیں ہو، یہ سختی بھی ان کے لیے نہیں ہے. آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو جن پر کوئی حساب نہیں ہے
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ کہیں داغ لگواتے تھے، یہ بھی پرانے زمانے میں داغ لگا دینا، نشان لگا دینا، اس میں یہ کہ کچھ وہ معبودوں کا حوالہ بھی ہوتا تھا، کچھ اس سے وہ جو ہے قبائل کی شناخت بھی ہوتی تھی، مختلف تھا، اس سے بھی روکا۔ اور جھاڑ پھونک، اب جھاڑ پھونک کے اندر نوٹ کر لیجئے، جو چیز محمد رسول اللہ سے ثابت ہوگی وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس سے آگے پھر جو عملیات ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں، فلاں عملیات اور فلاں عملیات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کھاتے میں آ جائیں۔ وہ متوکلون جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جائیں گے جنت کے اندر بغیر حساب، ان کے تین ہیں، لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کریں گے، اپنے معاملے کو فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ تعالی ہی میرے تمام حالات کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، سپردم بے تو مایہ خیشرا، تو دانی حساب کم ہو۔ تو دو چیزیں ہوئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور یہ وہ ہے جن کے معتزلہ بھی قائل ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ شفاعت بالکل منکر خوارج، معتزلہ ان دو کے وہ بھی قائل ہے، اہل سنت تو قائل ہے ہی۔ تیسری شفاعت وہ ہے کہ جس کے معتزلہ سرے سے منکر ہے اور خوارج تو ہے ہی، لیکن اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت ہے۔ وہ سفارش کس کی ہے؟ اولیاء اللہ کی، اور اولیاء اللہ میں ٹاپ پر کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے، پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی، پھر کون ہے؟ صدیقین، شہداء، صالحین، صلحاء، اتقیاء، یہ سب کے سب صالحین مومنین، تمام اہل ایمان یہ بھی سفارش کریں گے۔ یہ سفارش کون سی ہوگی؟ اس سفارش کے لیے میں نے پہلے جو مثال دی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، کوئی اور بھی شامل کر دے اپنی بات، اللہ اس کو معاف فرما دے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ پر کسی کا زور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی تصور ہو کہ اللہ کسی کی بات ماننے پر مجبور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا نائب ہے اس لیے مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لاڈلا ہے، اور اللہ اس کی بات جو ہے وہ ہرگز نہیں ٹالے گا، نہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو، اسے بڑا کرو، ان تمام چھوٹائیوں سے اسے بلند رکھو اپنے ذہن کے اندر۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمہاری ذات کے ساتھ ہے کہ تم اپنی کسی دوست کی بات ماننے پر مجبور ہوتے، اللہ کسی کی بات ماننے پہ مجبور نہیں، معاذ اللہ۔ یہ شفاعت جو ہے اس کے بارے میں اب صرف دو باتیں مجھے کر دی مزید۔ پہلی تو یہ کہ یہ شفاعت کفار کے لیے نہیں ہے، انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہوئی کہ کافروں کے لیے شفاعت کریں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے، حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے بھی اجازت، احادیث میں موجود ہے کہ حضور فرماتے میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار مغفرت کی اجازت چاہیے، اللہ اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت استغفار کر سکوں، اجازت نہیں ملی مجھے۔ پھر میں نے اجازت طلب کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر سکوں، اس کی اجازت ملی۔ احادیث صریحہ جن کی جان کفر میں گئی ہے، جو کسی شریف شرک میں مبتلا، ان کے لیے شفاعت کوئی نہیں، نفی اس کو ذہن میں رکھیے مطلقاً، احادیث میں بعد میں آپ کو سناؤں۔ نمبر دو، منافقین کے لیے بھی شفاعت نہیں، منافقین تو کفار سے بڑھ کر ہے قرآن مجید کے روح سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگی۔ قرآن مجید میں دو آیتیں تو بہت ہی کلیئر ہیں، اکثر جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے ہیں انہیں یاد ہوں گی، ازبر ہوں۔ سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ۔ اے نبی ان کے حق میں بالکل برابر ہے، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ۔ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے کبھی ہم نہیں مانیں گے، اللہ ان کو معاف نہیں۔ بتائیے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل کوئی آیت چاہیے آپ؟ اور اس میں مزید اضافہ کر دیا حضور نے، اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے اندر اضافہ کر دیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر، زیادہ مرتبہ استغفار کرنے پر میری سنوائی ہو جائے گی تو میں زیادہ کرتا، یعنی 70 کو یہ نہ سمجھو کہ 70 مراد ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مجرد 70 کی بات ہوتی تو میں 71 مرتبہ کرتا، میں 100 مرتبہ کرتا، میں 700 مرتبہ کرتا، کہ نہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم۔ اب 3 حدیثیں سن لیجئے جس سے وہ معلوم ہو جائے گا کہ کن کے لیے یہ شفاعت ہے۔ پہلی حدیث بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اسعد الناس، حضور فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ
خالصا من قلبہ، سب سے زیادہ خوش بخت میری شفاعت کے معاملے میں قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خلوص قلب کے۔ من قال لا الہ الا اللہ نہیں ہے، صرف شرط ہے خلوص قلب، غیر مشروط نہیں ہے معاملہ۔ اب خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کے مظاہر کیا ہوں گے، تقاضے کیا ہوں گے، اس کا ثبوت کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کے شواہد کیا ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت صرف آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہے، لیکن ہے مشروط۔ اسی طرح بڑی پیاری حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ صحیح رضی اللہ تعالی عنہ، لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا ایسی رکھی کہ جو لازماً قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص گرانٹ ہے ہر نبی کے لیے ایک دعا، تو جو مانگو۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی دعوت کو، اپنی دعا کو جو حق دیا گیا تھا یہ اسپیشل دعا کا، وہ استعمال کر لیا جلدی سے، یعنی اس دنیا میں استعمال کر لیا تو جلدی ہو گئی، دنیا عاجلہ ہے، کوئی نہ کوئی دعا اپنی ایسی کر لی جس سے وہ حق استعمال۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعةً یوم القیامہ، میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا۔ کتنا حوصلہ افزا معاملہ ہے، کتنا امید افزا، لیکن آگے شرط آ رہی ہے، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ میری شفاعت، اور یہاں بھی انشاءاللہ وہ میری شفاعت، وہ دعا اللہ نے گرانٹ کی ہوئی ہے پہلے سے، وہ دعا جو میں نے رکھ لی ہے کہ شفاعت کے لیے استعمال کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، وہ انشاءاللہ میری یہ دعا اس شخص کے حق میں ثابت ہو جائے گی، مفید ہو جائے گی جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک۔ اب یہاں شرک کس کس کو کہتے ہیں؟ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے، شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام ہے، یا جھنڈے کی سلامی بھی شرک ہے، یا قومی ترانے میں کھڑا ہونا بھی شرک ہے؟ اس کا سمجھنا ذرا باریک بات ہے۔ شرک نے ہمیشہ بیس بدلے، ہمیشہ بیس بدلے، ہر دور میں نئی صورت میں آیا۔ آج کا سب سے بڑا شرک انسانی حاکمیت کا شرک، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احد، نہیں ہم سب شریک ہیں، اللہ تیری حاکمیت میں شریک ہے، بلکہ تجھ سے بڑے حاکم ہے، تیرا حکم نیچے ہماری پرتی ہو۔ تو شرک پر تو میرے پھر 6 لیکچر سنیے، کبھی ہے 20 سال پرانے، کبھی مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کبھی میں بھی سنوں ان کو، لیکن یہ کہ میں نے الحمدللہ کہ اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، ان 3 اعتبارات، 6 گھنٹے کے لیکچرز۔ ایک شرک وہ بھی ہے، ذرا گریبانوں میں جھانکیے، کون اس سے بچا ہوگا؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، اس کا معبود دولت ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، دولت ہونی چاہیے۔ کون ہے معبود؟ دولت۔ عبد الدینار ہے، یہ نام ان کا عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، جسے دینار کے لیے، دینار سے اتنی محبت ہے کہ نہ حلال کا خیال ہے نہ حرام سے کوئی اجتناب ہے۔ بہرحال شرط مشروط ہے، اس کے سوا وہ شفاعت کام نہیں آئے، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول ہو، کوئی بھی، صلحاء ہو، اتقیاء ہو۔ تیسری حدیث یہ سنن کی ہے، یہ صحیحین میں نہیں ہے، اور یہ حضرت عوف ابن مالک سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتانی آتم من ربی، حضور فرما رہے ہیں، یا آپ اپنا کوئی تجربہ، کوئی روحانی تجربہ بیان فرما رہے ہیں، کوئی عالم غیب سے جو آپ کے معاملات ہوتے تھے، میرے پاس آیا ایک آنے والا میرے رب کی جانب سے، ایک آنے والا میرے پاس آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کا کوئی فرشتہ۔ اتانی آتم من ربی فخیرنی، اور اس نے مجھے ایک اختیار دیا، ان یدخل نصف امتی الجنت۔ 2 باتیں ہیں اے محمد، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں، آپ کو اختیار، یا تو آپ اپنی آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لے دیجیے، ان یدخل نصف امتی الجنہ، اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ وبین شفاعت ہے، اور یہ کہ دوسرا یہ ہے کہ شفاعت کرے قیامت کے دن۔ یہیں پر آپ کہتے ہیں تو ہاف گرانٹڈ، آدھی امت آپ کی جو ہے اس کی مغفرت جو ہے وہ ہم کر دیتے، اور ایک یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن کے لیے اپنی شفاعت کو محفوظ رکھیں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو قبول کر لی، اختیار کیا، میں نے یہ آپشن قبول کیا۔ وہی، لیکن یہ نوٹ کر لو، وہی، اور یہ شفاعت اب ہے کس کے لیے، کس کے حق میں مفید؟ لمن مات ولم یشرک باللہ شیئا، اس شخص کے لیے کہ جس کی موت واقع ہوئی ہو اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کی۔ اب آخری نقطہ نوٹ کیجئے کہ قیامت کے دن جب یہ شفاعت ہوگی تو اس کا نقشہ کیا ہوگا اور کیوں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے، اس شفاعت کا صرف ایک فائدہ ہے اور نقص، اور ایک ہی مقصد ہے، اللہ اپنے بندوں کے قدر افزائی کے لیے،
جب تمام نوع انسانی جمع ہوگی، سب کے سامنے آ جائے ہو از ہو، اللہ اپنے بندوں میں سے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل، ان کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے ظہور کا ایک ذریعہ اس شفاعت کو بنائے۔ لیکن شفاعت ہوگی اس کس کی؟ کون کرے گا؟ جسے اجازت ملے۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے اجازت ہو۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ اگر تو یہ ہو کھلم کھلا، اگر ہم جو بھی ہمارا تصور ہے مادی طور پر عدالت لگی ہوئی ہے، وہ جو کبھی میر خسرو نے کہا تھا کہ خدا خود میرے محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ بن بودم، کوئی لامکاں کی محفل ایسی ہے، سمجھ لیجئے صدر جو ہے میر محفل اللہ تعالیٰ ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، لامکاں ہے، وہ کسی سپیس ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے بڑا بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود۔ اب اس کا تصور کیجئے، خدا میر محفل ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، مقدمات چل رہے ہیں۔ اگر اب آپ کہیں کہ کسی کے بارے میں ہاں اے محمد آپ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں شفاعت آپ کر سکتے ہیں، تو مقصد تو فوت ہو گیا، پھر ان کی قدر افزائی کیا ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے کیا ہے، جس کے لیے اللہ کی پہلے سے مرضی ہے اس کے لیے کہا گیا ہے، لہذا یہ سب کچھ اس طور سے نہیں ہوگا جو ہم اپنے عالمی مادنی تصورات کے تحت جس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کہا تھا وہ لفظ جو حدیث میں یلہمنی، یہ ہوگا اس وقت بھی خفیہ، الہام ہوگا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس پرٹیکولر پرسن کے لیے محمد الرسول اللہ کی شفاعت کی اجازت ہو گئی ہے۔ اگر تو وہاں اس طور سے ہو، کھلم کھلا ہو، علل اعلان ہو، تو حضور کا مقام و مرتبہ تو بات ہی نہیں، وہ تو اختیار خداوندی کا ظہور ہو گیا، وہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی کو آپ فرمانا چاہتا تھا، صرف اس نے محبت سے کہہ دیا ہے، یا شیخ عبد القادر سے کہہ دیا ہے، یا ابو بکر صدیق سے کہہ دیا کہ ہاں آپ چاہیں تو اس کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، تو اس سے جو میں نے مقصد معین کیا ہے، آخر کوئی شے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہے، کیوں ہے یہ شفاعت؟ اس کو پہلے میں نے معین کیا ہے تاکہ اللہ اپنے مقربین بارگاہ کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کو واضح کرتے، سب لوگوں پر کھل جائے ہو از ہو، کس کا کیا رتبہ ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ سب کچھ الہام کے طور پر، وہ اعلام اعلانیہ نہیں، اعلام اعلانیہ ہو تو پھر وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث میں وَيُلْهِمُنِي، اللہ مجھے الہام فرمائے گا، اس وقت بھی جب کہ حضور جا کر سجدے میں سر رکھیں گے عرش کے تھائے میں، عرش کے نیچے یا عرش کے سامنے، تو اب اگر فرض کیجئے کہ جیسے ہم تصور کریں گے کہ اللہ ڈکٹیٹ کرتا جا رہا ہے محمد اس طریقے سے میری حمد کرو، تو وہ تو بے تو کی بات ہو گئی۔ لفظ الہام آیا، اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ اللہ کی شانیں، وہ اللہ کے اسماء جو آج سے پہلے کسی پر نہیں کھولے گئے تھے، وہ خزانے جو ہیں اسماء کے، وہ خزانے جو ہیں اللہ کے محامد اور محاسن کے، اس روز بطرز الہام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولے جائیں گے، تو اس وقت اللہ کی حمد و ثنا وہ کریں گے، ایسا کہ اس حدیث میں آیا جو میں آج نہیں کر سکتا، وہ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ معاملہ آتا ہے ابلیس اور آدم کے قصے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، یہ الہام کے ذریعے سے کلمات حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے، ان کے دل میں جذبہ تھا، پشیمانی تھی کہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن الفاظ نہیں تھے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا، الہام کے ذریعے سے اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل، اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن کس کے لیے فرمائیں گے؟ ایک تو قانونی شکل ہے، وہاں اس روح اللہ کی طرف سے جس کے لیے اجازت، پرمیشن گرانٹ ہو جائے، اگرچہ وہ اعلانیہ نہیں ہوگی، بطرز الہام ہوگی، اور ثانیاً جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ میری شفاعت مفید ہوگی کس کے لیے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، بخاری کی روایت، اس کے لیے مفید ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص قلب کے ساتھ کہا، اور اس کے لیے ہوگی من مات ولم یشرک باللہ شیئا، جو بڑا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ یہ دو شرطیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہم شفاعت کے لیے پھر دو ہاتھ بھی پھیلا سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں محمد کی شفاعت عطا فرما، ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ دعا کیجئے۔ لیکن یہ کہ ایک طرف محنت کیجئے امکانی، اور میں نے جو اس کے نتیجہ کا نکالے ہیں 3، پوری بحث کو سم اپ کر رہا ہوں۔ آج کی پوری بحث کا حاصل کیا ہے؟
پورا زور رکھو اپنی طرف سے عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اپنے طرف سے کوئی کمی نہ، کوئی کوتاہی، فی ما استطعتم، جو استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے امکان بھر، جیسے کہ حضور نے، میں نے چونکہ شروع میں کہا تھا تقدیر کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا، کسی نے سوال کر لیا تھا حضور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر وہی کچھ ہونا ہے، ایک جواب دیا حضور اعملوا فکلکم میسر لما خلق، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، ہاں کر اتنا ہی سکو گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، آگے بڑھ نہیں سکتے، اس کے لیے انگریزی کا محاورہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن، اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکلو، کتنے موٹے ہو جاؤ کتنے فربا ہو جاؤ، لیکن یہ کہ کھال کے تو اندر ہی رہو گے، عمل فکلکم میسر لما خلق، باقی کیا ہوگا، کہاں تک پہنچ پائیں گے، ہم نے اگر اپنی امکانی حد تک چڑھنے کی کوشش کی ہے تو جہاں تک پہنچ گئے اللہ قبول فرمائے، چھت تک کیوں نہیں پہنچے، نہیں اگر ہمارے اندر ہمت نہیں تھی چھت تک نہیں تھی، لیکن آپ نے خود اپنی کوشش میں کوئی کمی کی ہے تو آپ پہلی بات یہ کہ امکان بھر زور عمل صالح، اور یہی در حقیقت اس آیت الکرسی سے پہلے جو آیت ہے اس کا حاصل یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا والکافرون هم الظالمون، اس پر گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ نمبر 2، اپنی ساری امکانی محنت کے باوجود نہ تو اپنے عمل پر اور اپنی نیکی کا کوئی گھمنڈ ہو، گھمنڈ تو ہو گیا تو گئے برباد، زیرو سے ضرب کھا کر دے، نہ کوئی بھروسہ، اس لیے کہ وہ حدیث بھی سامنے رہے، کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اور جب حضور خود اپنے بارے میں فرما دے الا یتغمدنی ربی برحمتہ، تو اب کسی اور کے لیے تابع دیگراں چہ رسد، کسی اور کا معاملہ کیا ہو۔ نمبر 3، اللہ کی بھی مغفرت کے امیدوار بھی رہو، خواستگار بھی رہو، اور اولیاء اللہ، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ملائکہ کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، استغفار کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اے اللہ ان کو بخش دے، تو وہ تو شفاعت اب بھی کر رہے ہیں، وہ شفاعت تو ہو رہی ہے، ان سب کی شفاعت کے امیدوار رہو، لیکن کسی کے سامنے کسی کا نام لے کر درخواست کبھی نہ کرنا، وہ شرک ہو جائے۔ لا تدعو مع اللہ احد، اللہ کے سوا پکارنا کسی، جبرائیل کو، نبی کا